بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، قرآن پاک کے اس نورانی سفر میں ہم ایک اور بابرکت مرحلے تک پہنچ چکے ہیں۔ جو یہ مبارک سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو رہی ہے، شکر کی، عاجزی کی اور اس احساس کی کہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ جڑنے کا موقع عطا فرمایا۔ آج اسی روحانی احساس کے ساتھ ہم داخل ہو رہے ہیں قرآن پاک کے 25ویں پارے میں۔ اپنے دل کو یکسو کریں اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے خود کو تیار کریں جو انسان کو ایمان، کردار اور ذمہ داری کے درمیان توازن سکھاتا ہے۔ اس پارے میں سورہ حامیم سجدہ کا آخری حصہ، سورہ شورا، زخرف، دخان اور الجاسیہ مکمل ہے۔ قیامت کے علم سے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ چند اور امور کا بھی ذکر کیا گیا جن کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد سب باطل معبودوں کی کمزوری بیان کی گئی۔ ثابت ہوا جس کے پاس علم ہی نہیں وہ رب اور معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان کے ناشکر پن اور مایوسی کا ذکر کیا گیا کہ جب اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو غرور کرتا ہے، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ انسان کبھی قناعت نہیں کرتا، ہر وقت زیادہ کی تمنا رہتی ہے۔ آخرت کا انکار یہ قبیح صفات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، لہٰذا مومن کو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا، قرآن کی مخالفت کرنے والے سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی وحدانیت اور حق کی پہچان کائنات اور نفس کی نشانیاں دکھا کر ثابت کی۔ یہ قرآن حق ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ وحی الہی کے ذکر سے آغاز ہوا کہ اللہ اسی طرح تمام رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے جس طرح آپ کی طرف کی۔ آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ مشرکین کا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ کچھ بعید نہیں آسمان بھی پھٹ کر گر پڑے۔ فرشتے اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہی کارساز اور ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد آخرت سے خبردار کرنا ہے۔ اس دن ایک گروہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ پھر فرمایا، لوگوں کے باہمی اختلاف کے اصل فیصلے اللہ کرے گا۔ وہی رب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لہٰذا اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس جیسا کوئی نہیں، واضح کر دیا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہی ہے، رزق کی تنگی اور فراخی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ دین اصل میں ایک ہی ہے، اسی کی دعوت اور تعلیم سب انبیاء نے دی۔ تمام انبیاء کے بنیادی عقائد ایک ہی تھے، شریعتیں زمانے کے حساب سے مختلف ہیں، سب نے توحید کی تعلیم دی اور یہی مشرکین کے لیے بھاری ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور رجوع کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ فرقہ بندی کی وجہ بتائی گئی کہ یہ انسانوں کی باہمی ضد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی سرداری کی وجہ سے تفرقہ بازی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم ہوا کہ آپ دین کی دعوت دیں، ان کی خواہشات پر مت چلیں، ثابت قدم رہیں اور انصاف کریں۔ قیامت کے دن اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ ثابت ہوا کہ ایمان لا کر اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے، یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا کہ حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ اعمال کا محاسبہ ہو۔ مومن قیامت سے ڈرتے ہیں اور کافر اس سے بے خوف ہیں۔ اللہ قوت اور غلبہ رکھنے کے باوجود بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جو آخرت میں صلہ چاہتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ جو نیکی کرے گا بہتر اجر پائے گا، جو دنیا میں صلہ چاہتا ہے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن ظالم اپنے اعمال سے ڈریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان والے من پسند جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت بڑا فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت مدت اہل بیت ہے، یعنی سورہ شورا کی آیت نمبر 23۔ یہ ہے وہ فضل جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر قرابت کی محبت کے سوا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی رب کریم کا پیغام پہنچانے اور رسالت تبلیغ کے بدلے اللہ کریم کے حکم سے اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مانگا تو وہ اپنے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت کرنے کا حکم فرمایا، جیسے رب کریم ان سے مودت یعنی عشق کی انتہا فرماتا ہے۔
सैयदना अबू सईद खिदरी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो बेशकीमत चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, उनमें से एक दूसरी से बड़ी है। अल्लाह ताला की किताब एक रस्सी है जिसको आसमान से ज़मीन की तरफ लटका दिया गया है, और मेरी नस्ल मेरे अहले बैत है, और ये दोनों चीज़ें जुदा नहीं होंगी यहाँ तक कि दोनों मेरे हौज पर आ जाएं। ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस आयत मुद्दत यानी सूरह शूरा की आयत नंबर 25 की अहमियत और दीन का खुलासा समझने में बहुत मदद करती है। अल्लाह बातिल को मिटाता है और अपने कलमात से हक को साबित करता है। वो बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ़ कर देता है। सच्ची तौबा अगर गुनाहों पर शर्मिंदगी हो तो अल्लाह कबूल कर लेता है। नेक अमल वाले की दुआ कबूल होती है और अल्लाह अपने फजल से उन्हें और ज़्यादा भी देता है। लिहाजा हर नेक अमल के बाद की जाने वाली दुआ कबूल होती है। ये कबूलियत के औकात होते हैं, मसलन नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। रिस्क के बारे में फरमाया कि अगर ज़मीन में रिस्क को वसी कर दिया जाए तो लोग सरकशी करेंगे, इसलिए अल्लाह अपने अंदाजे से जितना चाहता है नाजिल करता है। अल्लाह बंदे की फितरत और अपनी हिकमत के मुताबिक रिस्क उतारता है। इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसकी अपनी गलती की वजह से आती है, जबकि बहुत से गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ भी कर देता है। बहुत से लोगों को गुनाहों के बावजूद भी नहीं पकड़ता। ये दुनिया की ज़िंदगी का सरो सामान दुनिया के लिए है, लेकिन बेहतर और अब्दी वो है जो अल्लाह के पास है। फिर कामयाब लोगों की सिफात जिक्र की गई कि वो मोमिन जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, कबीरा गुनाहों और बेहयाई से इज्तनाब करते हैं, गुस्सा आ जाए तो माफ़ कर देते हैं, रब की इताअत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, बाहमी मशवरे से अपने अमूर का फैसला करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वही कामयाब है। यहाँ एक बहुत अहम बात का जिक्र है, वो ये है कि गुस्से की हालत में माफ़ करना ये बहुत बड़ी खूबी है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हदीस के मुताबिक असल बहादुर वही है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू रखे। फिर मशवरा की अहमियत भी जाहिर होती है। मशवरा इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाता है, ये सुन्नत भी है। फिर चंद और सिफात बताई गई कि जब उन पर ज्यादती हो तो बदला ले लेते हैं, लेकिन बुराई का बदला इतनी बुराई से लेते हैं, यानी बदला लेने में ज्यादती नहीं करते। साथ ये भी वाजे कर दिया कि माफ़ करना और सुलह करना अफजल है। साबित हुआ जो इंतकाम ले उस पर भी कोई मलामत नहीं, लेकिन कुदरत के बावजूद माफ़ करना ही असल बड़ाई है। जो लोगों को माफ़ करता है अल्लाह उसे माफ़ करता है, लेकिन जो जुल्म ज्यादती करे, चाहे पहल करे चाहे बदला लेने में ज्यादती करे, दोनों सूरतों में अजाब का मुस्तहिक है। सब्र और माफ़ करना बहुत हिम्मत का काम है। लिहाजा ऐसे लोग जो अपने साथ ज्यादती के बावजूद और ताकत होने के बावजूद सब्र से काम लें और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की खातिर दूसरों को माफ़ करके रिश्तों को जोड़ने की तरजीह दें, उनको रब करीम ने बहुत सराहा। जबकि जालिम क़यामत के रोज़ हसरत का शिकार होंगे। क़यामत आने से पहले हक को कबूल करना ही फ़ायदेमंद है। बादशाहत अल्लाह के लिए है, वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहे लड़कियां अता करता है, जिसे चाहे लड़के अता करता है, किसी को दोनों देता है और जिसे चाहता है औलाद ही नहीं देता। वाज़ेह कर दिया ये अल्लाह की हिकमत है और उसका इख्तियार है, लिहाजा इस बिना पर किसी को लानत मलामत नहीं करना चाहिए। फिर फरमाया किसी इंसान का ये मुकाम नहीं कि वो अल्लाह से रूबरू बात करे। अल्लाह बंदों से हम कलाम वही के ज़रिए होता है या पर्दे की ओट से बात करता है। आखिर सूरत में फरमाया अल्लाह जिसे चाहता है राह दिखाता है, वही के ज़रिए से ये नबी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, वो रास्ता जो आसमान ज़मीन के मालिक की तरफ ले जाता है। जान लो कि सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। इसके बाद सूरत ज़खरफ का आगाज़ होता है। कुरान के जिक्र से इस सूरत का आगाज़ हुआ है। कुरान की कसम खाकर फरमाया कि ये कुरान अरबी में इसलिए नाजिल किया गया ताकि लोग अकल से काम लें। ये लौहे महफूज में महफूज है। अल्लाह ने अपनी नेमतों के ज़रिए तौहीद का सबक दिया। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। कुफार के बारे में बताया कि ये अल्लाह की तख्लीकात के ज़रिए उसको पहचानते हैं, लेकिन फिर भी इनकार करते हैं। जो अल्लाह के साथ शरीक और औलाद करार देते हैं, उनका इनकार करके फरमाया कि उनसे इस बात की ज़रूर बाज़पुरस होगी। जिस बस्ती में भी पैगंबर भेजा गया, उसके अमीर लोगों ने बाप दादा की पैरवी की बिना पर इनकार किया, लिहाजा सब हलाक कर दिए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका तौहीद पर कायम रहना जिक्र किया गया। ये भी बताया कि मुनकरीन ने हक को हमेशा जादू से ताबीर किया है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने तमाम लोगों में मुआशी लिहाज से फ़र्क रखा है और दीन के लिहाज से भी दर्जात रखे हैं। अल्लाह की रहमत इन सब दुनियावी चीज़ों से बेहतर है। अगर तमाम लोगों के कुफ्र का अंदेशा ना होता तो काफरों पर दुनिया वसी कर दी जाती।
فرمایا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے پیچھے شیطان لگا دیا جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیطان اسے سیدھی راہ سے روکتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اس شیطان کے ساتھی ہونے پر حسرت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم نے ان کو اس طرح جھٹلایا تھا جس طرح یہ کفار مکہ آپ کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ غرق ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نشانی تھے اور وہ قیامت کی بھی نشانی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی سیدھا راستہ ہے۔ قیامت اچانک آئے گی، اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جو دوستی اللہ کے لیے کی گئی ہوگی وہی ابدی ہے۔ متقین اس دن سے بے خوف ہوں گے۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اور خوش رہو۔ ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کے دور چلیں گے۔ دلوں کو بھانے والی اور آنکھوں کو لذت دینے والی ہر چیز ہو۔ فرمایا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اپنے اعمال کی بدولت بنے ہو۔ مجرموں کا حال بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان سے عذاب کبھی بھی کم نہیں ہوگا، وہ سخت مایوسی کی حالت میں پڑے رہیں گے۔ ان کا بھی یہ حال ان کے اعمال کی بدولت ہوگا۔ وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہم مر جائیں، اور وہ کہے گا اب ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، تم نے حق کا انکار کیا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ سورت کے آخر میں پھر توحید کا اعلان کر کے شرک کا انکار کیا گیا۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے پاس کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے نجات دلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا ان سے درگزر کریں اور اعراض کریں، عنقریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ خیر و برکت والی رات میں نازل ہوئی تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ اس رات اللہ کے حکم سے ہر چیز کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق سال بھر کے فیصلے اس رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر توحید کا سبق دیا گیا، واضح کیا کہ ان کافروں کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا، اس دن کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آل فرعون کے انجام سے عبرت دلائی گئی کہ ان کے پاس بھی رسول آئے لیکن انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اپنے دنیاوی مال و متاع کو اسی طرح چھوڑ کر غرق ہو گئے، اور وہ بھی کئی قومیں اپنے جرم کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، لہٰذا سبق حاصل کریں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ان کی تخلیق میں حکمت اور مصلحت ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے، اس دن کوئی بھی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، سوائے ان دوستوں کے جن سے اللہ کریم کی محبت اور رضا و قربت کے لیے دوستی ہو۔ اس دن اسی کی مدد ہوگی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ گناہ گاروں کے لیے اس دن کھانے کو زقوم ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا۔ حکم ہوگا اس ظالم کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ فرمایا جائے گا تم دنیا میں بہت معزز اور شریف بنے پھرتے تھے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ثابت ہوا دنیا کی جھوٹی عزت اس دن کچھ کام نہیں آئے گی، اصل عزت دار وہی ہے جسے اللہ عزت دے۔ پھر متقین کا مقام بتایا گیا، وہ امن کی جگہ ہوں گی، سب نعمتیں ان کے لیے جمع ہوں گی، ہر من پسند چیز ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ جو اسے اللہ کے فضل سے عذاب سے بچ جائیں گے وہی کامیاب ہیں۔ قرآن کے ذکر پر ہی سورت کا اختتام ہوا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آپ کی زبان میں آسان بنا دیا۔ اس کے بعد سورہ الجاثیہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بھی قرآن کے ذکر سے شروع ہوئی۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر توحید کے دلائل دیے گئے، انسان اور جانوروں کی تخلیق، رات اور دن کا بالترتیب آ جانا، ہواؤں کے رخ تبدیل ہونا، دریا کی روانی پر قابو اور ان میں کشتیوں کا چلنا، زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا جانا، ان تمام امور میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں موجود ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو قرآن سن کر اس پر یقین نہ کریں اور انکار کریں، جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، لہٰذا دینی احکام اور شعائر کے لطیفے بنانے اور ان کا مذاق کرنا سراسر غلط اور قبیح فعل ہے۔ جس نے اچھا عمل کیا اپنے لیے کیا، جس نے برا کیا اس کا وبال اسی پر ہے۔ دین کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی پیروی لازم ہے، دین میں اپنی پسند ناپسند نہیں چلانی چاہیے۔ قرآن کا تعارف کرایا گیا، یہ لوگوں کے دلائل کا مجموعہ اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واضح کیا گیا کہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جبکہ متقین کا دوست اللہ ہے۔ بدعمل اور نیک عمل لوگ ایک طرح نہیں ہو سکتے، ان کی موت اور زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔
اللہ نے زمین اور آسمان مصلحت اور حق کے ساتھ اس لیے پیدا کیے تاکہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ بغیر ظلم کے دے دیا جائے۔ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور علم کے باوجود یہ سب کرتا ہے، گویا اس کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں پر خواہش نفس کی بری طرح مذمت کی گئی ہے، چنانچہ دل کی ہر خواہش ماننے سے گریز کرنا چاہیے۔ فرمایا زندگی اور موت اللہ کا اختیار ہے، وہی قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا۔ اس دن باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ اس دن ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بدلے کے لیے بلایا جائے گا۔ ارشاد ہوگا یہ ہمارا لکھوایا ہوا اعمال نامہ ہے، بے شک ہم ساتھ ساتھ لکھواتے جا رہے تھے۔ اعمال کی برائیاں ظاہر ہوں گی، ایمان اور عمل صالح والے رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت اور بادشاہت کے ذکر سے پارے کا اختتام ہوا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمینوں کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی محبت میں دوسروں کو بے لوث، بلا امتیاز معاف کرنے والا بنائے اور متقین اور قلب سلیم والوں میں شامل فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اب یہ روحانی سفر اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 26واں پارہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔